واجب الاحترام معزز سامعین، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج کی تاریخ 22 دسمبر ہے اور 25 دسمبر عیسائی اس کو کرسمس ڈے کہتے ہیں۔ ہیپی کرسمس اور میری کرسمس مختلف الفاظ کے ساتھ اس دن کو یاد کرتے ہیں۔ پہلے دنیا میں یہودی مذہب تھا۔ یہودیت جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کا نام تھا۔ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کتاب عطا فرمائی۔ پھر اس کے بعد یہ شریعت، یہ دین ختم ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ رب العالمین نے ان کو کتاب انجیل عطا فرمائی۔ ان کے جو پیروکار مسیحی، نصارہ، عیسائی ان ناموں سے یاد کیے جاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش رب العالمین نے ترتیب سے ہٹ کر اپنی قدرت کا اظہار فرمایا۔ رب اس بات پہ قادر ہے، ماں باپ کے بغیر کسی کو بنائے وہ بنا سکتا ہے، اور دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کو بنا کر اللہ نے دکھایا۔ ان مثل عیسیٰ کمثل آدم خلقہ من تراب کن فیکون۔ حضرت عیسیٰ اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں تھوڑی سی مماثلت ہے کہ آدم علیہ السلام کو بھی اللہ نے امر کن سے پیدا فرمایا، بغیر ماں اور باپ کے اللہ نے بنا کے دکھایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ان سے مماثلت یہ ہے کہ ان کو بھی اللہ نے بغیر باپ کے بنایا ہے۔ سیدہ مریم اپنے گھر سے باہر تشریف لائیں، کچھ گھر سے دور تھی۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے تفصیل سے اس کو بیان کیا ہے۔ سورہ مریم ہے، باقی سورتوں کے اندر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، ان کی تخلیق کا تذکرہ جا بجا بہت سارے مقامات پہ فرمایا ہے۔ سورہ مریم میں سیدہ مریم علیہ السلام گھر سے باہر نکلی، وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے۔ اب یہ عورت ہے، حیادار عورت ہے، پاک دامن عورت ہے، اس لیے مرد کو دیکھا، انی اعوذ بک، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، مجھ سے دور ہو جا، ان کنت تقیہ، اگر تو پرہیزگار شخص ہے۔ وہ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، انسانی شکل میں تھے، تو انہوں نے کہا، میں اپنے لفظوں میں اس کو تعبیر کرتا ہوں، باقی یہ ساری باتیں قرآن میں نقل کی گئی، کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں اور آپ کے لیے بیٹے کی بشارت ہے۔ اور پریشان ہو گئی کہ یہ کیسے ہوگا، میرا نکاح نہیں ہے اور میری شادی نہیں ہے۔ رب العالمین نے قرآن میں
اس خاندان کی پاکیزگی کو بیان فرمایا ہے، والد بھی نیک ہے، بھائی بھی نیک ہیں، خاندان کنبہ اعلیٰ ہے، تو اللہ کے امر سے جبرائیل علیہ السلام نے پھونک ماری جس سے یہ حاملہ ہو گئی۔ آستین کا کپڑا پکڑا اور یہاں پھونک ماری تو جس سے یہ حاملہ ہو گئی۔ اب حاملہ ہو گئی، بچہ ہو گیا، بچے کو اٹھایا، پریشان ہے۔ مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، یہ سیدہ مریم کہہ رہی ہے کہ آج کا یہ دن مجھے دیکھنا نصیب نہ ہوتا، میں اس دن سے پہلے مر چکی ہوتی اور میرے مرنے کو بھی لوگ بھول چکے ہوتے کہ آج میں کیا جواب دوں۔ اعلیٰ نسب و حسب ہے، پاک دامن ہے، اور اس طرح نہ نکاح ہے نہ شادی ہے اور بچہ ہے، میں کیا جواب وہاں جا کے خاندان والوں کو، لوگوں کا سامنا ہے، کیا جواب دوں گی؟ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، آپ نے یہ کہنا ہے نظرت للرحمن فلن اکلم اليوم انسیا۔ پہلی شریعتوں میں چپ کا روزہ ہوا کرتا تھا، تم یہ کہو کہ میں نے اللہ کے لیے، رحمان کے لیے منت مانی تھی کہ میں چپ کا روزہ رکھوں گی، آج میرا چپ کا روزہ ہے۔ یہاں مسئلہ واضح کر دیا، نصر ہو، نیاز ہو، منت ہو تو وہ اللہ کے لیے ہے، غیر اللہ کے لیے یہ عبادت نہیں ہے۔ یہ عبادت کی ایک قسم ہے، ساری عبادات کے لائق ذات صرف اللہ کی ذات ہے، یہ ہم سب کی بنیاد ہے، اور بنیادی بول ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں، ساری عبادتوں کا لائق ذات صرف اللہ کی ذات ہے۔ انی نظرت للرحمن، میں نے رحمان کے لیے نظر مانی، تو نظر اللہ کے لیے ہے، اور نظر میں روزہ ہے، اور روزہ آج میرا چپ کا روزہ ہے، میں نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی۔ یہ رب العالمین سیدہ مریم کو کہہ رہے ہیں کہ جب بھی آپ اپنی قوم کے پاس جائیں آپ یہی کہیں، باقی فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، آپ اس بچے کی طرف اشارہ کر دیں، پھر مجھے رب بھی نہ کہنا کہ تیری طہارت میں تیرا بیٹا نہ بولے تو۔ اللہ، اسی طرح اٹھایا، قوم کو کہا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، اس سے پوچھو، اشارہ کر دیا۔ قوم کہنے لگی کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، مریم تجھے خیر تو ہے کہ یہ جو تیری گود کا بچہ ہے، جس کو آج 2 دن یا 3 دن ہو چکے، تو یہ تیری گود میں ہے 2 دن کا یا 3 دن کا بچہ، یہ کیسے بات کرے گا؟ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، تو جب انہوں نے اشارہ کیا، انہوں نے یہ بات کی، تو ان کے اشارے پر جب انہوں نے اشارہ کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے اور فرمایا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا خاص بندہ ہوں، اللہ مجھے کتاب عطا کرے گا اور اللہ نے مجھے نبی بنانا ہے۔ اس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو مماثلت ہے حضرت آدم سے، وہ یہ ہے کہ وہاں بغیر باپ کے اللہ نے ایک گارا مٹی سے ایک ڈھانچہ بنایا، اس ڈھانچے میں اپنے امر کو ڈالا اور کلمہ کن فرمایا، تو حضرت آدم علیہ السلام بن گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی یہی فرمایا، اپنے امر سے کن فرمایا، حاملہ ہو گئی، پیدا ہو گئے، اور اس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق ہو گئی۔
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو کتاب عطا فرمائی اس کتاب کا نام انجیل ہے، اور ان کے جو پیروکار تھے ان کا نام عیسائی ہے، نصارہ ہیں، مسیحی بھی یہ کہلاتے ہیں۔ باقی عیسائیوں کے اندر شرک اس طرح سے آیا، گمراہی اور کفر ضلالت میں اس طرح سے مبتلا ہوئے کہ رب العالمین قرآن پاک میں عیسائیوں کو، اہل کتاب کو مخاطب کر کے فرما رہے، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، تم اپنے دین میں مبالغہ مت کرو۔ غلو کے اندر چلے گئے، حد سے تجاوز کر گئے، آگے بڑھ گئے۔ رب تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ آگے مت بڑھیں اپنے دین کے بارے میں۔ اور لا تقولوا علی اللہ الا الحق، یہ بڑا خوبصورت جملہ بولا ہے رب العالمین نے، کیا خوبصورت، تم اللہ پر سوائے حق کے اور کچھ نہ کہو۔ یہ اللہ کی ذات پر بھی بات کرنے لگ گئے، اور بات بھی وہ جو غلط ہے، ناحق ہے۔ اس لیے رب فرما رہا ہے لا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ پر حق بات کہو۔ یہ اللہ کی ذات پر بہتان باندھتے ہیں، الزام دیتے ہیں۔ کیا الزام دیتے ہیں؟ عیسائیوں کے مختلف عقائد و نظریات ہیں اور مختلف ان کے گروہ ہیں۔ ان میں سے یہ کہتے ہیں بعض کہ اللہ نے نعوذ باللہ مریم سے شادی کی، اور اس طرح سے مریم سے جو بیٹا پیدا ہوا عیسیٰ، یہ اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ۔ تو رب العالمین نے اس لیے یہاں ارشاد فرما لا تقولوا علی اللہ الا الحق، حق کے سوا رب کی ذات پر کوئی بات نہ کرو، تم یہ جھوٹ بول رہے ہو، تم یہ غلط کہہ رہے ہو۔ رب العالمین قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، وہ باپ سے بھی پاک ہے، ماں سے بھی پاک ہے، بیوی سے بھی پاک ہے، بچوں سے بھی پاک ہے، نہ کسی کو اس نے جنا ہے، نہ اللہ سے کوئی پیدا ہوا ہے۔ ان ساری باتوں سے رب کی ذات پاک ذات ہے۔ یہ رب کی ذات پر گویا نقائص ہیں، یہ اللہ پر گویا بہتان ہے، الزام ہے، اور یہ رب کی گویا کمزوریاں ہیں۔ بیٹا باپ کی کمزوری ہے، بیوی والد کی، شوہر کی کمزوری ہے۔ فرما اللہ جل شانہ سبحانہ، بہت سارے مقام پہ سبحانہ ان یکون ولد، یہاں بھی فرمایا کہ رب العالمین ان ساری کمزوریوں سے پاک ہے کہ اس کے لیے کوئی بیٹا، اس کا کوئی بیٹا ہو، اس کا بیٹا نہیں ہے۔ ولا تقولوا ثلاثہ، یہ بھی تم مت کہو۔ قرآن میں مختلف مقام پر اس بات کو بھی ذکر کیا۔ پھر عیسائی، ایک تو یہ کہ مریم خدا کی نعوذ باللہ بیوی اور عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا۔ پھر عیسائیوں نے ایک اور عقیدہ گھڑا، وہ یہ کہ مریم بھی ایک الہ ہے اور عیسیٰ ایک الہ ہے اور ایک الہ اللہ ہے۔ یہ باپ بیٹا اور ماں، یہ تثلیث کا عقیدہ ان کا، بھئی خدا تین ہے۔ پھر بعض تو اس میں بھی تثلیث اس طرح سے کہ تھے تو تین، اب ایک اللہ میں ضم ہو چکے۔ تثلیث کا بھی اس طرح سے ان کا نظریہ ہے۔ رب العالمین نے ان سب کے بارے لا تقولوا ثلاثہ، تم یہ مت کہو کہ خدا تین ہیں، الہ تین ہیں، الہ واحد، الہ صرف ایک ہی ہے، اور وہ الہ اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ، الہ واحد، الہ صرف ایک ہے۔ نہ عیسیٰ الہ ہے،
نہ حضرت عیسیٰ کی ماں الہ ہے، الہ صرف ایک ہے، اور وہ کون ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ فرما لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے، یعنی صرف الہ صرف ایک اللہ ہے۔ یہ سب کی بنیاد ہے۔ جو اس بنیاد میں شک کرتا ہے، کسی طرح سے بھی اس بنیاد کے بارے میں تذبذب کا شکار ہے، تزلزل ہے، ڈاؤٹ ہے، تو یہ شخص عقیدہ توحید، اور عقیدہ توحید بنیادی عقیدہ ہے، اس کے بارے میں تذبذب میں ہے، اور تذبذب اور تزلزل اور اس طرح شک اور شبہ، اس کا نام عقیدہ نہیں ہوتا۔ عقیدہ تو مضبوط چیز کا نام ہے۔ اب جو کرسمس ڈے یا ہیپی کرسمس یا مختلف الفاظ استعمال ہو رہے ہیں، بول رہے ہیں، اور اس میں میرے سادے نوجوان مسلمان اور سادے لوگ، یا جو جن کی یاریاں دوستیاں یا کہیں ملازمت میں اکٹھے، تو دیکھا دیکھی یا ایسے ہی سن کے یہ لوگ بھی ان کی اس بات میں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کرسمس ڈے مبارک ہو، مطلب یہی ہے کہ کرسمس تمہیں مبارک، یہ بھی اس کو مبارک دے رہا ہے۔ اب یہاں سمجھیے یہ ایمان کے خاتمے کا خطرہ ہے، اگر کوئی شخص یقینی طور پر سمجھے گا کہ وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ کا جو ولادت کا دن ہے وہ مبارک، اور یوں مبارک کہ وہ خدا کا بیٹا تھا، یوں مبارک کہ وہ الہ تھا، یوں مبارک کہ وہ اللہ نے اپنی بیوی سے نعوذ باللہ مریم سے اس کو پیدا کیا۔ ان مطالب اور مفہوم کے ساتھ وہ مبارک پیش کرتا ہے اور یہ قبول کرتا ہے، یا اس کی سنی سنائی میں یہ بھی اسی طرح سے کہتا ہے، تو اب اس کی توحید اور اس کا عقیدہ کہاں رہا؟ نام کے مسلمان تو ہیں، ویسے بھی کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن حقائق کی طرف اگر جائیں تو کچھ باقی نہیں بچتا۔ ہم مسلمان ہیں، یہودیت اس وقت باطل ہے، بے دینی ہے، عیسائیت ختم ہو چکی، بے دینی ہے، اب صرف اور صرف دین ہے، تو اس دین کا نام دین اسلام ہے بس۔ یہ جو مذہبی ہم آہنگی کے ٹائٹل ہیں نا، ان کے اندر تھوڑا سا جائیں، اور کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اسلام اب اپنے سوا اور کسی کو قبول ہی نہیں کرتا، رب کے ہاں اور کوئی مذہب ہے ہی نہیں، اب اگر ہے تو صرف اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل، رب العالمین نے فرمایا اسلام کے سوا اب اور کوئی دین قبول ہے ہی نہیں، سارے کے سارے باطل ہیں، سب منسوخ ہو چکے ہیں، اب ناسخ ہے، اور اگر کوئی مذہب ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ اور مذہب اسلام کی بنیاد رب کی وحدانیت اور توحید پر ہے۔ جب یہ ساری جڑیں کھوکھلی کر کے جا کے اس کے بوٹ چاٹتا ہے، اس کو مبارک پیش کر رہا ہے، یا انہوں نے اپنا خدا سمجھ کے انہوں کو مطالبے پیا کر دے، اس دا ایمان اور خدا اس کا کہاں چلا گیا؟ یہ کیسا عقیدے والا مسلمان ہے؟ کس طرح سے اسلام یہ رکھتا ہے؟ ہمارے سارے کام بنانے والا صرف اللہ ہے اور رب العالمین۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام دل کے اندر آ گیا، اسلام قبول کرنے کے لیے آقا کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی اللہ کے رسول میرے دل میں اسلام کی محبت آ چکی ہے، ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ بڑھایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ مالک یا عمر، حضور فرماتے عمر تجھے کیا ہوا؟ اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔
بات راسخ اور پکی کرنا چاہتا ہوں یا دوسرا شرط لگانا چاہتا ہوں، اگر میں اسلام قبول کروں تو مجھے کیا ملے گا؟ یہاں دو مطلب، یعنی ان الاسلام یہدم من کان قبلہ، امر تجھے اس بات کی بشارت اور خوشخبری ہے کہ تو اسلام قبول کر، پچھلے تیرے سارے ہی معاف ہو گئے۔ اسلام باقی سارے کے سارے معاملات اب ختم ہو چکے ہیں، اب صرف ہے تو اسلام ہے، اور اسلام کی بنیاد توحید پر ہے، اور توحید میں یہ نہیں کہ وہ بھی الہ ہے، یہ بھی الہ ہے، یہ خدا کی نعوذ باللہ بیوی ہے، یہ خدا کا نعوذ باللہ بیٹا ہے، اور یہ اس کے پیدائش کا دن ہے، یہ بیٹے کی، خدا کے بیٹے کی پیدائش تمہیں نعوذ باللہ مبارک ہو، اور آگے سے مسلمان بھی کہہ رہے جی خیر مبارک ہو، یہ مسلمان ہے، یا یہ ایسی تقریبات میں جا کر ان کو مبارکبادیاں دے رہا ہے، اور ایسی تقریبات میں شامل ہو کے یہ کیا کر رہے؟ یہ اسلام ہے، اس کا نام دین ہے، اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ مسلمان اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھتا ہے، اور ایسے باطلوں کے سامنے مسلمان کا جھکنا مسلمان کی تو شان ہی نہیں ہے۔ کبھی کسی کے در پر ہیں، کبھی کسی کے در پر ہیں، کبھی کہیں جھولی پھیلائی ہوئی ہے، کبھی کہیں جھولی پھیلائی ہوئی ہے۔ ایک تو یہاں جھولیاں عوامی جھولیاں، ایک اوپر کے درجے کے لوگ، وہ ان کی بھی جھولیاں اسی طرح، اور ہیں کس کے در پہ؟ کوئی عیسائیوں کے در پہ، کوئی یہودیوں کے در پہ، کوئی مشرکین کے در پہ، کوئی اس طرح دہریت کے در پہ جا کے جی ساڈا آئے معاملہ تے ساڈا آئے معاملہ ساڈا ہی جو جاوے ساڈے۔ اس طرح سے ذلت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم سب کے سارے کام بنانے والا لا الہ الا اللہ صرف اللہ ہے، ساری مشکلوں سے نکالنے والا لا الہ الا اللہ صرف اللہ، سارے بیماروں کو شفا دینے والا لا الہ الا اللہ صرف اللہ ہے، سب کا معبود فرما لا الہ الا اللہ صرف اللہ ہے، اور سب کا الہ لا الہ الا اللہ صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا اور کوئی بھی نہیں۔ اللہ جل شانہ اس کے اندر بڑی تفصیل ہے، ہمیں یہ اپنا عقیدہ توحید سمجھائے بھی صحیح، اس پہ رسوخ بھی نصیب فرمائے، اس پہ ثابت قدمی بھی نصیب فرمائے، اور یہود نصارہ اور دیگر جتنے بھی لوگ جس طرح سے بھی سازشوں کے تحت مسلمانوں کے ایمان اسلام کو نقصان دیتے ہیں، رب العالمین ہمارے ایمان اسلام کی، ہماری نسلوں کی، جوانوں کی، ساری ملک اور ملت کی ہر طرح سے حفاظت فرما۔ آخر